اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین ابن علی فإنها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ۔ صلوات بھیج دیں محمد ماہ محرم کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہر عزا خانے میں صف عزا بچھ گئی ہے، اور جو مہمان کربلا سے آنے والے ہیں اور آسمان سے آنے والے ہیں، اور خصوصاً وہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس کی رضا کے لیے ہم یہ عزاداری، ماتمداری، سینہ زنی اور مجلس کرتے ہیں، اور خصوصاً وہ افراد، وہ لوگ جو اس وقت مجلس عزا میں آئے ہیں، وہ اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ لے کے آئے ہیں۔ ایسے پرآشوب ماحول میں کہ جہاں انسان کو ایک طرف بیماری کا خطرہ، بیماری کا ڈر، اور دوسری طرف قوانین کی پابندیاں، تو ایسے ماحول میں تمہارا نکل کے آنا واقعاً صرف زہرا کے لیے ہے، اور کوئی شے آپ کو کھینچ کے نہیں لا سکتی۔ یہ صرف محبت زہرا ہے کہ جو آپ کھچ کھچ کے چلے آئے ہیں۔ میرے عشرے کا عنوان بہت عظیم ہے۔ ماشاءاللہ جو ابتدا سے مجلسوں میں آئیں گے انہیں اس عشرے میں بہت بڑی معرفت حاصل ہونے والی ہے، اس لیے کہ عشرے کا موضوع ہے سیرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف۔ اب میں نے اتنا بہترین موضوع کا اعلان کیا تو کم سے کم صلوات تو بہت اچھی بنتی ہے اس میں۔ یہ موضوع آپ کے لیے میں نے منتخب کیا ہے، اور پوری دنیا اس موضوع کو دیکھے گی، اور یہ موضوع انشاءاللہ کوشش کی جائے گی زیادہ سے زیادہ علمی باتیں امام کے حوالے سے، اس لیے کہ ہمیں جتنے بھی ہم ہیں، ہم کو شامل ہونا ہے امام زمانہ کی فوج میں، ہمیں سپاہی بننا ہے،
اپنے امام زمانہ کا. تو سپاہی بننے کے لیے ہمیں ٹریننگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس کا سپاہی بننا ہے، اور سپاہی بننے کے لیے ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے، کیا کیا چیز ہمیں چاہیے ہے. اس لیے کہ ہم اعلان کرتے ہیں کاش ہم حسین کے ساتھ ہوتے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں حسین نہیں ہے، یہ زمانہ ایسا ہے اس میں بھی ایک حسین پردہ غیب میں ہے. مگر یاد رکھیے جو آدمی اس حسین کے ساتھ نہیں ہو سکتا وہ کبھی اس حسین کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یعنی جو اپنے امام زمانہ کا نہ ہو سکا، جو اپنے 12ویں ہادی کا نہ ہو سکا، جو اپنے 12ویں رہبر کا نہ ہو سکا، وہ پھر کسی کا ہونے والا نہیں ہے. اور مجھے اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے انجمن حیدری کا کہ ماشاءاللہ پچھلے سال بھی ہم نے عشرہ پڑھا تھا، لیکن وہ بہار جو اس سال دیکھنے میں آپ کو مل رہی ہے کہ کتنی کامیاب ہے یہ کمیٹی اور اس کے ارکان. اب یہ بھی میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، کسی نے مجھ سے کہا نہیں ہے کہ آپ کہیے، کبھی آپ کہیں کہ مولوی صاحب سے کہہ دیا ہوگا. میں ممبر پہ ہوں، مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ کہیے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ پچھلے سال وہاں مجلس ہوئی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ اتنا بڑا بہترین حال اور اے سی کا انتظام، یعنی جو جو سہولت ایک عزادار کو چاہیے وہ انہوں نے مہیا فرمائی ہے. پروردگار ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. اصل موضوع میں نے اعلان کر دیا، ہسٹری آف امام زمانہ. یہ جوانوں کے لیے بہت عظیم موضوع ہے اور اس پہ بڑی غور و فکر کی ضرورت ہے. کل سے انشاءاللہ یہ مجلس اسٹارٹ ہوگی اور کل سے یہ موضوع شروع کیا جائے گا. آج تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس مجلس میں آئے ہیں، جس فرش پہ آئے ہیں، اس فرش پہ آپ آئے نہیں ہیں، اس فرش پہ آپ لائے گئے ہیں. اب کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو لے کے آئی ہے، وہ آپ کو خود غور کرنا ہے کہ ہم جو اس فرش پہ آئے ہمیں کوئی لے کے آیا ہے، اور وہ لے کے آئی ہے ہمیں آل محمد کی انسیت، آل محمد کی محبت، آل محمد کا پیار. اور خصوصاً اس مجلس میں آنے کے بعد ان جوان لڑکوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اب رات میں جا کے اپنے ماں باپ کا کہ اے میرے ماں باپ، تمہارا شکریہ کہ تم نے میری اتنی پاکیزہ تربیت کی اور اتنی اچھی غذا تم نے مجھے کھلائی کہ میں فرش حسینی کے لائق بن گیا. ورنہ ہر کوئی اس فرش ادا پہ آنے کے لائق نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے رئیس ہیں، بڑے بڑے دولت مند ہیں، بڑے بڑے اقتدار والے ہیں، بڑے بڑے سلطنت والے ہیں، لیکن وہ فرش ادا پہ آ نہیں سکتے. اس لیے کہ فرش اعضاء پہ آنے کے لیے ایک جملہ میں کہتا ہوں، ماں کا پاک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے، تو آپ فرش ادا کے لائق بنیں گے. یہ فرش ادا بڑی عظیم فرش ادا ہے جس کے لیے پیغمبر اکرم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. دیکھیں آپ کی صلوات سے مجھے یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تابان ہیں یا تھکے ہوئے ہیں. صلوات بآواز بلند پڑھیے آپ. تاکہ آج ہی سے پورے عشرے کا ماحول بن جائے. نبی فرماتے ہیں کل عین باقیۃ یوم القیامہ، ہر آنکھ قیامت کے دن گریا کرے گی. پھر غور سے سنیے، ہر انسان کی آنکھ قیامت میں گریا کرے گی، روئے گی، آنسو بہائے گی، مگر ایک آنکھ وہ ہوگی جو روئے گی نہیں. یعنی سب کی آنکھیں روئیں گی مگر ایک آدمی کی آنکھیں نہیں روئیں گی. وہ کون؟ الا عین بکت علی مصاب الحسین، جو دنیا میں حسین پر روتا تھا وہ قیامت کے دن نہیں روئے گا. اور جو آدمی حسین پر نہیں روتا تھا دنیا میں، اسی لیے نبی نے فرمایا نا
کل عین باقیۃ یوم القیامہ، ہر آنکھ گریا کرے گی قیامت کے دن، مگر جس آنکھ سے حسین کی محبت میں آنسو نکلے وہ آنکھ قیامت کے دن گریا نہیں کرے گی۔ فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ، یہ مسکرائے گی، یہ ہنسے گی، کیوں؟ مستبشرۃ بنعیم الجنہ، اس لیے کہ بشارت دے دی جائے گی جاؤ جنت ہم نے تمہارے لیے تیار کر دی۔ اب یہ اس نبی کی حدیث ہے کہ جس نبی سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے، جس رسول سے بڑا کوئی رسول نہیں ہے، جس پیغمبر سے بڑا پیغمبر اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، کائنات جس کے لیے سجائی وہ پیغمبر، وحی سے جس کی زبان دھلائی وہ پیغمبر، جس کی زبان اور دل پہ پہرا لگایا وہ پیغمبر، جس کی زندگی میں ذرہ برابر جھوٹ نہیں وہ پیغمبر، جو نبیوں کا سردار، جو رسولوں کا سردار، جو اماموں کا قائد، جو فرشتوں کا رسول، کائنات کا وہ پیغمبر کہ جس سے بڑا کوئی نہیں، جس کی زندگی میں ذرہ برابر جھوٹ نہیں ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن جو آنکھ حسین ابن علی پہ گریا کرتی تھی وہ آنکھ مسکرائے گی، ہنسے گی، اسے جنت کی بشارت دے دی جائے گی۔ تو بھائی رونا تو ہر حال میں ہے، مگر چاہے یہاں رو لیجئے چاہے وہاں رو لیجئے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ چاہے تو پچھتا کے روئیے اور چاہے اجر و ثواب کے لیے روئیے۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ مجھے آخرت میں رونا چاہیے یا یہاں رونا چاہیے؟ اچھا یہ بھی طے، وہاں کا رونا کوئی فائدہ نہیں دے گا اور یہاں کا رونا فائدہ دے گا۔ سب سے بڑا، ابھی آپ آخرت کا مسئلہ چھوڑ دیجئے، آنسو نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ دل سخت نہیں ہے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، جب آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا بعض لوگوں کے سامنے چاہے کسی کو قتل کر دیا جائے آنسو نہیں نکلتا، بعض لوگ ایسے ہیں کسی کے قتل کی خبر ہی سن لیں تو وہ گریا کرنے لگتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل نرم ہے، اس کا دل سخت ہے۔ اب آئیے نبی سے پوچھتے ہیں، یا نبی اللہ آنسو کس کے نہیں نکلتا؟ کہا جس کا دل سخت ہو جائے۔ میں نے کہا دل سخت کس کا ہوتا ہے؟ کہا جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ جب انسان، یاد رکھ لیجئے عزیزو، یہ میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کو بھی مجلس حسین میں آ کے گریہ نہیں کر سکتے آپ اور رو نہیں پا رہے ہیں تو خدا کی قسم استغفار کی تسبیح پڑھیے۔ کیوں ہمارے آنسو نہیں نکل رہا ہے؟ کیوں ہمارے اشک نہیں نکل رہا ہے؟ جس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے آنسو نہیں نکلتے۔ اور یہ آنسو نہیں ہے، یہ ایک احتجاج ہے، یہ آنسو ایک احتجاج ہے۔ دیکھیے ابھی آپ شاہ مردہ سے نکلیے اور شاہ مردہ کی جو یہ سڑک ہے اس پہ آپ جا کے ہنسنے لگیے، ٹھٹے مار کے خوب ہنسیے، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کیوں ہنس رہے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ نہیں پوچھے گا کوئی، لیکن آپ وہاں کھڑے ہو کے رونے لگیے تو اگر شرافت ہے تو کیا کہے گا آدمی؟ ارے بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنسنا انسان کے قدم نہیں روکتا، انسان کے قدم روکتا ہے گریہ۔ اب آپ سمجھے بدعت کے فتوے کیوں آتے ہیں؟ گریہ نہ کیجئے، روئیے نہیں، یہ تو خوشی کا مہینہ ہے، یہ تو شہادت کا مہینہ ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اگر یہ ہنسیں گے تو ان سے دوسری قوم نہیں پوچھے گی کربلا میں کیا ہوا تھا، لیکن اگر یہ روئیں گے تو پوچھا جائے گا ہوا کیا تھا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ تو یہ رونا، اسی لیے میں کہتا ہوں محرم میں جوانوں لہو و لعب چھوڑ دیجئے،
محرم میں مسکرانا چھوڑ دیجئے، محرم میں ہنسی مذاق کی باتیں کرنا چھوڑ دیجئے. اگر آپس میں بھی گفتگو کریں تو ایسی گفتگو نہ کریں جس سے ایک دوسرے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، بلکہ ہمیں اعلان یہ کرنا ہے کہ یہ قوم غم میں ہے، یہ قوم مصیبت میں ہے. تمہارے لباس سے اندازہ ہونا چاہیے تم غم میں ہو، تمہارے چہرے سے اندازہ ہونا چاہیے تم غم میں ہو، تمہاری آنکھوں سے اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ غم میں ہیں، کسی خوشی میں نہیں ہیں. یہ ہمیں پیغام دینا چاہیے، اور ہر آدمی کو پیغام دینا چاہیے، ہر جوان کو پیغام دینا چاہیے. تو پہلا مسئلہ جو نبی نے فرمایا، ہر آنکھ روئے گی قیامت کے دن، لیکن جو حسین پہ روئے گا وہ قیامت میں نہیں روئے گا. دوسری حدیث سنیے، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. یہ حدیث ہے تمہارے اور ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام. آج کا میرا موضوع ہے معصومین کی نظر میں مجلس کی اہمیت اور رونے کی اہمیت. تو آپ اندازہ لگائیے نا، انشاءاللہ اگر آپ میرا ساتھ دیتے رہے صلوات اچھی سی پڑھ کے تو میں اندازہ لگاؤں گا معصوموں کی حدیثیں پہنچ گئی ہیں آپ تک. ماشاءاللہ نبی اب 8ویں امام فرماتے ہیں، سنیے کیا فرماتے ہیں، بڑا عجیب و غریب جملہ. فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ. رونے والوں کو میرے جد حسین پر رونا چاہیے. کیوں رونا چاہیے؟ ریزن سن لیجئے. خدا کی قسم ریزن ایسا بیان کر دیا کہ ہم جو گناہوں میں گناہ کر کر کے گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے تھے، امام نے تمہیں اس دلدل سے نکال دیا. پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَهُتُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ. اس لیے کہ حسین پر رونا تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. نہیں، آپ نے توجہ نہیں دیا. خدا کی قسم جوان لڑکے توجہ دیں. مثلا میں جو بیٹھا ہوں ممبر پہ، میں معصوم نہیں ہوں، مجھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ حیدر. یہ حیدر بھائی ہمارے، ان سے بھی گناہ ہوتا ہے. آپ قمر صاحب سے بھی گناہ ہوتا ہے. کون ایسا ہے جو اس مجلس میں یہ دعویٰ کرے مجھ سے گناہ نہیں ہوتا؟ ہے بھائی کوئی ایسا ہم میں سے؟ آپ سے گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہے آپ؟ نہیں، گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. اب جب ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں کوئی دروازہ چاہیے، ورنہ کیا گناہ کر کے ہم ذہن میں یہی سوچتے رہے معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کبھی کبھی تو جوان یہ سوچتا ہے کہ بھائی حر بڑا بہترین آدمی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ غلطی ہو گئی، امام حسین کے پاس چلا گیا، معافی مانگ لی. آج مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا ہے نہیں جس کے پاس جا کے معافی مانگوں. تو حر بڑا اچھا آدمی تھا، اسے بہترین موقع مل گیا. میں اس زمانے میں پیدا ہوا، میں بھی گناہ کرتا ہوں، لیکن گناہ کی معافی مانگنے کے لیے میرے پاس دروازہ کوئی نہیں ہے. حسین موجود نہیں ہے، اور اگر حسین موجود ہے تو پردہ غیب میں ہے. تو بتائیے میں معافی جا کے مانگوں تو کہاں مانگوں؟ امام رضا نے قیامت تک کے لیے تمہاری مشکل کو آسان کر دیا کہ اگر گناہ ہو جائیں تو حسین کا دروازہ اب بھی بند نہیں ہوا ہے، مجلس اعزا میں آ جانا، اشک بہا لینا. ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر. نہیں، سارے متوجہ ہو جائیں بابا سے بلند صلوات پڑھ کے. یہ جو مجلس اعزا ہے، یہ جو محرم ہے، یہ بہترین موقع ہے جوانوں کے لیے اپنے گناہوں سے پاک ہونے کا، اپنے گناہوں کی معافی کا. آئیے اس فرش اعزا پہ بیٹھیے، اور فرش اعزا پہ بیٹھیے تو بڑے اعتبار کے ساتھ بیٹھیے، بڑے خلوص کے ساتھ بیٹھیے، اور کہیے کہ مولا مجھے حر بنا دو. یہ مجلس نہیں ہے، یہ حر بنانے کے لیے ہے.
دیکھیے آپ اس مجلس کی اہمیت سمجھیں نہ سمجھیں، مگر بڑی بڑی حکومتیں اس مجلس کی اہمیت بڑی سمجھتی ہیں۔ آپ نے دیکھا جلسے پہ کبھی اٹیک ہوا ہو، کسی اجتماع پہ کسی احتجاج پہ نہیں ہوتا، لیکن 4 آدمی مجلس کرنے بیٹھ جائیں اس سے حکومتیں پریشان ہونے لگتی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے احتجاج کسی اور کی تحریک ہے، جلوس نکالنا کسی اور کی تحریک ہے، اجتماع کسی اور کی تحریک ہے، لیکن یہ مجلس اعلیٰ زینب کبریٰ کی تحریک ہے کہ جس نے اپنی زبان سے یزید کی نقاب کو الٹ دیا تھا اور پوری دنیا میں حسینیت کا پرچار کر دیا تھا۔ تو یہ تحریک یہ مجلس اعلیٰ آپ کو حر بنانے کے لیے ہے، آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے ہے۔ کیا فرمایا امام نے؟ حسین پر گریا کرو، اس لیے کہ بڑے بڑے گناہ جو کہیں معاف نہیں ہوتے وہ دروازے حسین پہ آ کے معاف۔ تو ماشاءاللہ یہی چاند رات کی مجلس، اگر اسی میں ڈھنگ سے آپ آنسو بہا لیں تو یہی مجلس آپ کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حسین ابن علی کے اس گریے کے ذریعے۔ اور اب ایک ایسی حدیث سناتا ہوں، ذرا صلوات اچھی سی پڑھیے پھر۔ جو آج مجلس میں نہیں آیا وہ گھاٹے میں رہے گا بہت، چونکہ میں سارا اماموں سے بیان کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام، من ذکرنا عندہ، جس انسان کے سامنے ہمارا حسین ابن علی کا ذکر کیا جائے، ففاضت عینا ہو، اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل جائے، حرم اللہ وجہہ علی النار، تو ایسے چہرے کو اللہ جہنم پہ حرام قرار دیتا ہے۔ ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں، جس آنکھ سے ہمارا تذکرہ سن کے اگر آنسو بہ جائے تو امام کیا فرماتے ہیں؟ حرم اللہ وجہہ علی النار، اللہ اس کے چہرے کو جہنم پہ حرام قرار دیتا ہے، یعنی اب اسے جہنم کی آگ جلانے والی نہیں ہے۔ کون؟ پہلا گنتے چلیے گا بھائی، پہلا فائدہ کیا ہے ذکر حسین پہ رونے کا؟ ہر آنکھ روئے گی قیامت میں، آپ نہیں روئیں گے، ایک۔ دوسرا فائدہ، تمہارے بڑے بڑے گناہ معاف ہوں گے۔ تیسرا، آپ گناہوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ جہنم سے ڈرتا ہے ہر آدمی یا نہیں ڈرتا؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا ڈرتا۔ چاہے آپ گردن ہلا لیجئے، اور گردن ہلانے میں کیا جا رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ آدمی بندے سے ڈرتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ بھائی یہ آج کل کے لوگ تو علی سے بھی بڑے شجاع ہیں۔ اب اس سے بڑی حیرت ہوئی سن کے، بھائی علی سے بڑا شجاع تو عالم عرب میں پیدا نہیں ہوا۔ اچھا ابھی میں کہہ رہا ہوں آپ علی سے بڑے شجاع ہیں، آپ کو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ بھلا علی سے بڑا شجاع کون ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ اب جب اس نے بات کھولی تو پتا چلا، کہا نہیں، علی بہت بڑے شجاع تھے مگر خدا سے ڈرتے تھے۔ آج کا انسان اتنا شجاع ہے کہ وہ بندے سے تو ڈرتا ہے مگر اس کے دل میں ڈر نہیں ہے، تو خدا کا بالکل ڈر، خدا کا خوف نہیں ہے۔ تو اللہ جہنم کو حرام قرار دیتا ہے رونے والے کے اوپر۔ اصل میں ہمارے مذہب میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ آل محمد کے اتنے فضائل اور اتنی باتیں نہ بتاؤ مجمع کو کہ ان کے دل سے کہیں گناہ کا ڈر نہ نکل جائے۔ یہ بھی چل رہا ہے آج کل۔ تو آل محمد کتنے بڑے مظلوم ہیں، دشمنوں نے فضائل چھپائے دشمنی کی وجہ سے، اور اپنے فضائل چھپا رہے ہیں کہیں مجمع نہ بہک جائے۔ بھائی اگر مجمع بہکتا تو نہ اللہ بیان کرواتا نہ نبی بیان کرتا۔ یہ تو غلط نظریہ ہے نا۔
کہ نہیں آپ یہ روایات نہ سنائیں ورنہ یہ سمجھیں گے رو لو اور گناہ کر لو. بھائی کیوں سمجھیں گے یہ؟ آپ بتائیے ہی. پہلی تو بات یہ ہے اگر آدمی ڈھنگ سے عزادار بن جائے تو وہ نہ نماز چھوڑے گا، نہ روزہ چھوڑے گا، نہ حج چھوڑے گا، نہ زکات چھوڑے گا، نہ خمس چھوڑے گا. تو اسے آپ ادھر کیوں ٹکرا رہے ہیں بھائی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ بعض لوگ ہیں جو اپنے ہی مذہب میں اب پیدا ہو گئے ہیں. یہ نہ میں آج آپ کو سارا بتاؤں گا، کوئی کٹوتی کرنے والا نہیں ہوں. جو معصومین نے بیان فرمایا، کیا اللہ جہنم کی آگ حرام قرار دیتا ہے رونے والے کے اوپر، اللہ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے رونے کی وجہ سے. اور تیسری حدیث کیا ہے؟ ہر آنکھ روئے گی مگر یہ نہیں روئے گا. اب گناہ بھی کتنے وہ بھی سن لیجئے. من ذکرنا عندہ الحسین یا مصاب الحسین، جس کے سامنے حسین کا تذکرہ کیا جائے. چھٹے امام فرماتے ہیں صادق آل محمد، وہ فرما رہے ہیں کہ جس کے سامنے ہمارے جد کا تذکرہ کیا جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائیں، غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ یہ گناہ آسمان کے ستاروں کے مانند کیوں نہ ہو یا سمندروں کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اور کتنا آنسو پتا؟ کتنا آنسو؟ اگر ایک آنسو بھی نکل جائے مچھر کے پر کے برابر تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب آپ یہ کہیں اتنے ہدیے آپ کو کیوں مل رہے ہیں بھائی؟ یا مثلا جو زیارت حسین کے لیے چلا جائے اس کے لیے نبی نے فرمایا 90 حج کا ثواب ہے. ایک حج میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 90 حج جو رسول کے ساتھ کیے ہوں اور قبول ہو گئے ہوں. ہمارے جو اللہ، اب یہ میں نے 6-7 آپ پھر سنیے، بڑا غور کا مسئلہ ہے. ذرا ایک صلوات پڑھیے تو میں آپ کے دل میں بات اتار دوں گا انشاءاللہ. جب مسئلہ سخت ہو جاتا ہے نا تو ہمیں ذاکروں کو بھی امام سے مدد مانگنی پڑتی ہے. مولا بڑا سخت مسئلہ ہے یہ. پھر اور غور سے سن لیجئے ماشاءاللہ. ہر آنکھ روئے گی، قیامت میں عزادار نہیں روئے گا. ایک، بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں رونے کی وجہ سے. 2، جہنم حرام ہو جاتا ہے. 3، چوتھی حدیث، اگر کسی کے سامنے ہمارا تذکرہ کیا جائے اور اس کی آنکھوں سے مچھر کے پر کے برابر بھی نکل جائے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ پہ واجب ہے. اور اللہ سب سے کم اجر یہ دیتا ہے کہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے اور جنت کو. بولیے بھائی. چونکہ تمہیں پتا ہے میں ٹیچر ہوں، پچھلے سال میں نے بتا دیا تھا ٹیچر آگے نہیں بڑھتا جب تک ہاں ہوں نہ ہوا ہے. جہنم حرام ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے. تمام گن اتنا اجر خالی ایک آنسو کا. اس سے بڑھ کے اور سناتا ہوں میں، بتائیے. 5ویں امام فرماتے ہیں لو انا قطرتن من ھذا الدم، اگر آنسو کا ایک قطرہ وقعت علی الجہنم، پورے جہنم پر ڈال دیا جائے، لأطفأت حرھا، تو اس آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ یہ جہنم کی پوری آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. بھائی کتنی بڑی بڑی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی. 5 حدیثیں میں نے، اب زیادہ نہیں سناتا، 5 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنا اجر مل کیوں رہا ہے اس آدمی کو؟ ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکات دے رہا ہے، ایک آدمی خالی مجلس میں آ کے رو رہا ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے یہ رونا اسی سے مطالبہ کیا جا رہا ہے جو نمازی بھی ہو. اس لیے کہ ساری حدیثیں اس وقت امام نے بیان فرمائی جب روزہ بتا دیا گیا، حج بتا دیا گیا، نماز بتا دی گئی، زکات بتا دیا گیا، خمس بتا دیا گیا. ساری چیزیں کر کے اگر مجلس میں رو لے، اب تو نہیں بہکیں گے آپ. اب تو میں نے نسخہ بتا دیا.
تو یہ کام نماز روزہ سب کا پابند ہو کے ایک آنسو میں اتنی طاقت ہے جہنم کو ٹھنڈا کر دے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ ہلی، انہیں شک نہیں ہوا روایت پر. انہوں نے کہا کہ اگر مجمع میں بیان کروں تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی بہک جائے اور کوئی سوال کر لے کہ بھائی ایک آنسو پہ اتنا اجر مل رہا ہے. تو انہوں نے ایک روایت اور پڑھ لی کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں جا کے، مسجد سہلا میں یا روضہ امام حسین میں جا کے یہ دعا پڑھ لے، مثلا دعا عہد پڑھ لے یا کوئی اور دعا، تو اس کی 40ویں دن امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے گی. اب انہوں نے کہا بھائی ایک حدیث تو سمجھ میں آئی نہیں رہی تھی پہلے، اب یہ دوسری اور آ گئی. 40 دن تک وہ عمل کرتے رہے، وہ دعا پڑھتے رہے، ملاقات نہیں ہوئی امام سے. 40ویں دن عمل کر کے آ رہے تھے علامہ ہلی. راستے میں گھوڑا سوار ملا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر جا رہا ہوں. کہا مایوس کیوں ہو؟ کہا ایک روایت پڑھی تھی کہ اگر یہ دعا پڑھ لے گا تو 40ویں دن امام سے ملاقات ہوگی، امام سے تو ملاقات نہیں ہوئی. اب وہ گھوڑے سوار کہنے لگا یہ تو بتاؤ کہ تم امام سے ملنا کیوں چاہتے ہو؟ کہا یہ جو رونے کے بارے میں کہ اتنا سا رولے مچھر کے پر کے برابر اگر آنسو نکل جائے، یا 90 حج کا ثواب زیارت حسین کا، ایک زیارت 90 حج کا ثواب، مجھے ہلکا سا تعجب ہو رہا ہے. اب یہ تعجب انہیں نہیں ہو رہا تھا، ہمارے لیے بیان کر رہے وہ. ہو سکتا ہے کوئی آدمی آپ ہی میں سے سوچنے لگے، یا جو میری مجلس سن رہے ہیں ماشاءاللہ سب جگہ بیٹھ کے ان کو تعجب ہونے لگے تو آج تعجب دیکھے کہ انہوں نے اس لیے وہ عمل کیا. امام سے ملاقات ہوئی، امام نے یہ نہیں بتایا میں امام ہوں. امام نے تو کہا کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا بھائی اس لیے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ مسئلہ تو میں حل کر دیتا ہوں. کہا جی بتائیے، آپ بتائیے. کہا تم نے ایک حکایت پڑھی ہے، بھائی جاگ کے سنیے گا، تم نے ایک حکایت پڑھی ہے؟ کہا کون سی حکایت؟ کہا ایک بادشاہ تھا، اپنے لشکر کے ساتھ نکلا، صحرا میں لشکر سے جدا ہو گیا، کھانا پانی کچھ پاس نہیں تھا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بادشاہ کا دم نکلنے لگا. اس نے چاروں طرف تلاش کیا تو ایک ضعیفہ کا خیمہ تھا، وہ اس ضعیفہ کے پاس چلا گیا، پانی اور کھانے کا مطالبہ کیا. اس خاتون نے اس کو پانی بھی پلایا اور کھانا تھا نہیں، اپنی ایک ہی بکری تھی جس پہ پوری زندگی اس کی بسر ہوتی تھی. مہمان کا مطالبہ ہے مجھے کھانا دو، کھانا ضعیفہ کے پاس ہے نہیں. اس نے اسی بکری کو کہ جس پہ پوری زندگی گزرتی تھی اس کی، اس نے اس کو ذبح کر دیا اور اس کو کھلا دیا. بادشاہ صبح کے وقت جانے لگا اور کہنے لگا جب آپ کو کوئی ضرورت ہو، میں عام آدمی نہیں ہوں، میں بادشاہ ہوں، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ میرے پاس آ جانا، جو آپ کہیں گی میں دے دوں گا. علامہ ہلی گردن ہلانے لگے. کہا واقعہ سنا ہوا ہے؟ کہا بالکل سنا ہوا ہے. کہا اب تم مجھے جواب دو، اگر یہ ضعیفہ اب بادشاہ کے پاس کچھ مانگنے کے لیے جائے تو بتا بادشاہ کو اسے کیا دینا چاہیے؟ ارے بھائی ایک ایک آدمی سے توجہ جو آخر تک موجود ہیں، بتا اس بادشاہ کو کیا دینا چاہیے؟ ایک بکری کے مقابلے میں 10 بکری، 15 بکری، 100 بکری، 1000 بکریاں. علامہ ہلی کہنے لگے کہ اگر 1 کروڑ بکریاں بھی دے دے تو بھی حق ادا ہونے والا. اب وہ سامنے والا گھوڑے سوار کہتا کیوں؟ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، کیوں بھائی؟ 1 کے مقابلے میں 1 کروڑ بکریاں؟ کہا نہیں، اصل میں 1000 یا 1 کروڑ کا مسئلہ نہیں ہے. کہا پھر مسئلہ سمجھا دو مجھے کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ضعیفہ کے پاس تھا وہ ضعیفہ نے سب کچھ بادشاہ کو دے دیا، تو اب بادشاہ پہ بھی واجب ہے جو بادشاہ کے پاس ہے وہ سب کا سب ضعیفہ کو دے دے. ایک مرتبہ امام یہ کہہ کے غائب ہو گئے. بڑھیا کے واقعے میں تجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا. اب یہ بتا میرے جد نے اپنے پاس رکھا کیا تھا؟
ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل شاید آپ نے میں بتا میرے جد کے اولاد اللہ کی راہ میں، بہنیں اللہ کی راہ میں، چادریں اللہ کی راہ میں، بتا حسین کے پاس کیا تھا جو اللہ کو نہ دیا؟ تو علامہ علی کہنے لگے حسین نے کچھ نہیں رکھا، سب کچھ اللہ کو دے دیا۔ تو اب بتا دے مجھے، یہی تو سمجھا دے، اگر حسین اپنا سب کچھ اللہ کو دے دے تجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا، اور اگر اللہ اس پہ رونے والے کو جنت دے دے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل یہ ہے اجر۔ اس لیے کہ بھئی عدالت یہی ہے کہ حسین نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا تو اللہ نے بھی آپ کو ایسے امتیازات دیے۔ لیکن پھر میں وہی کہنا چاہتا ہوں، اگر آنسو بہا رہے ہو تو نماز کی پابندی کے ساتھ، روزے کی پابندی کے ساتھ، دین کی پابندی کے ساتھ، حق بات کہہ کے ظلم نہ کر کے، اور اگر حق کو حق نہ کہہ سکو تو پھر آنسو کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کربلا کا پھر کیا فائدہ ہے؟ کربلا کی جنگ آج بھی جا رہی ہے۔ اگر دو آدمیوں کی لڑائی ہو رہی ہے، ایک حق پہ ہے ایک باطل پہ ہے، تو تمہارا فریضہ ہے حق کو حق کہو، غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو۔ یہی پیغام کربلا ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ بس عزیزو، یہ چند حدیثیں تھیں، انشاءاللہ موضوع کل سے آگے بڑھے گا اور کل گفتگو ہوگی۔ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے، گھر گھر میں صف اعضا بیت چکی ہے۔ ایک نوحہ ہے جسے آپ مستقل سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ اتنے فضائل میں نے رونے کے بتائے، رونے میں شرم محسوس نہیں کرنا۔ یہ چاند آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتے ہیں، آپ گریا کرتے ہیں، یاد آ جاتے ہیں نا کربلا والے۔ ہم جیتے ہی کربلا کے لیے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہی محرم ہے۔ ہم ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں مگر محرم کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن مجھے آپ انصاف سے بتائیے، آپ نے چاند دیکھا تو آپ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن جب یہ چاند زینب نے مدینے میں دیکھا ہوگا، جب یہی چاند سکینہ نے نہیں سغرا نے دیکھا ہوگا، جب یہی چاند لیلا نے دیکھا ہوگا، جب یہ چاند فروا نے دیکھا ہوگا، تو گود کے پالے یاد آئے ہوں گے یا نہیں آئے ہوں گے؟ کسی کو اکبر یاد آیا، کسی کو اصغر یاد آیا، کسی کو کربلا یاد آئی، کسی کو اپنا بھائی یاد آیا۔ بچھڑے ہوئے سارے لوگ یاد آنے لگتے ہیں نا۔ مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی محرم کا چاند دیکھتے نہیں تھے۔ بڑا سخت لفظ ہے، مجھے نہیں پتا آپ کتنا روئیں گے۔ مدینے والے کہتے ہیں ہم کبھی بھی محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ آپ کو پتا کیسے چلتا تھا کہ چاند رات ہو گئی؟ کہا جب اہل بیت کے گھر سے رونے کی آواز، جب اماموں کے گھر سے آوازیں گریہ بلند ہو جاتی تھی تو ہم سمجھتے تھے محرم آ گئے۔ اور امام علی رضا فرماتے ہیں میرے بابا موسی کاظم جب محرم کا چاند دیکھتے تھے تو مسکراتے نہیں تھے، بستر چھوڑ دیتے تھے، دہاڑے مار مار کے روتے تھے۔ ہمارا ہر امام، وقت ایسا نہیں تھا کہ مجلس کہیں کھلے اس میں ہو سکے، اماموں کے زمانے میں تو اپنے گھر میں مجلس کرتے تھے۔ مولا چھٹے امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، منصور دوانقی نے ظالموں کو حکم دیا، جب مجلس ہو رہی تھی تو لوگوں نے آ کے اس گھر میں آگ لگا دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں،
کہ جب مجلس کر رہے ہیں کوئی پریشان کرنے والا نہیں. لیکن جب امام کے گھر میں مجلس ہوتی تھی چھٹے امام کے, تو منصور دوانقی کے آدمی آئے اور آنے کے بعد گھر میں آگ لگا دی. امام نے آگ کو بجھا دیا. دوسرے دن دروازے پہ گردن جھکا کے بیٹھ گئے. ایک شخص آیا, امام نے امام کو مایوس دیکھا, کہنے لگا مولا آپ کل کے واقعے پر اب تک صدمہ کر رہے ہیں, اب تک رو رہے ہیں. تو میرا مولا پتہ کیا کہتا ہے, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں میرے گھر میں آگ لگی. کہا پھر مولا کس لیے رو رہے ہیں؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میرے گھر میں آگ لگی تو مجلس میں ایک آدمی اٹھا ادھر کو بھاگا, ایک آدمی اٹھا ادھر کو بھاگا, میری بیوی اور میری ماں ادھر کو گئی, بچیاں ادھر کو گئی. میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, میں تو آگ بجھانے والا موجود تھا, میں نے آگ بجھا دی. لیکن جب میرے گھر میں آگ لگ رہی تھی مجھے میری شام غریبہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ جاگ بجھانے والا کوئی نہیں, میری جدہ زینب کبریٰ تازیانے کھاتی ہوئے, تازیانے کھا رہی ہے اور تازیانے کھا کھا کے بچوں کو سنبھال رہی ہے. لو عزیزو, یہ مجلس تو ہوئی ہمارے چھٹے امام کے گھر میں, آٹھویں امام کے گھر میں بھی ایک مجلس ہوئی. بس وہ مجلس سن لیجئے, آپ کی زحمت تمام ہے. وہ مجلس کیا ہے, محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے اور آٹھویں امام کی خدمت میں دیبل پہنچ گیا ہے. دیبل بہت بڑا مرثیہ خان ہے. ایک مرتبہ مولا رضا نے کہا, دیبل کیا تم نے میرے جد کی شان میں مرثیہ کہا؟ کہا ہاں مولا مرثیہ کہا ہے. کہا تو رک جاؤ. مولا نے فرش عزا بچھایا, مجمع کو بلایا, خواتین کے لیے پردے کا انتظام کیا, خود نیچے بیٹھے, دیبل کو اوپر بٹھایا. دیبل پڑھو مرثیہ. جیسے ہی دیبل نے مرثیہ پڑھا امام کو غش آ گیا. اتنا روئے, مجھے نہیں پتا آپ کتنا روئے گے. امام کو غش آ گیا. 3 شعر ایسے تھے جس پہ امام کو غش آ گیا. میں ہر سال پڑھتا ہوں چاند رات میں یہ مصائب, جہاں جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں یہی مصائب پڑھتا ہوں. امام کو غش آ گیا. پہلا شعر پتا ہے کیا کہا دیبل نے؟ افاطمو یبنت الخیر خومی بند بھی نجوم و سماوات بعرض فلات. اے فاطمہ, اے فاطمہ, جنت سے کربلا میں آئیے, آپ دیکھیے ارے زمین پر آسمان کے ستارے بکھرے پڑے ہیں. کہیں اکبر کا لاشا, کہیں اونو محمد کے لاشے, کہیں علی اصغر کا بچہ علی اصغر, کہیں حسین کا لاشا, چاروں طرف لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں. فاطمہ آؤ ان لاشوں کو پرسا دے دو, فاطمہ آؤ ان لاشوں پہ گریا کر لو, فاطمہ آؤ اپنی زینب کو تسلی دے دو. ایک شعر تو یہ پڑھا, اور دوسرا شعر میں بھی دیکھتا ہوں کہ قیامت تک آپ کا آنسو رکتا یا نہیں. پتا کیا کہا دیبل نے؟ بنا تو زیادن فی القصور مسونتن و بنا تو آل رسول اللہ فی الفلوات. یزید اور ابن زیاد کی بیٹیاں محلوں میں آرام کر رہی ہیں, مگر رسول کی نواسیاں فاطمہ کی بیٹیاں شرابیوں کا مجمع منادی ندا دے رہا. یہ زینب ہے, اس کا تماشا دیکھو. یہ ام کلثوم ہے, اس کا تماشا دیکھو. شرابیوں کے مجمع میں علی کی بیٹی بے مقنع و چادر ہے. اس کے بعد دیبل کہتا ہے آل محمد اتنے غریب ہیں کہ ان کی قبریں بھی ایک جگہ نہیں ہیں. کوئی بقی میں سو رہا ہے, کوئی نجف میں سو رہا ہے, کوئی کربلا میں سو رہا ہے, کوئی کاظمین میں سو رہا ہے. آپ بھی مرثیہ پڑھتے ہیں, گھر کہیں, کنبہ کہیں, قبریں کہیں, اتنے آل محمد ہیں. میں ایک مرتبہ امام رضا اٹھے, اٹھنے کے بعد کہا ایک شعر میرا بھی بڑھا دے. کہا کیا؟ قبر بطوس یا لہا من مصیبت, ایک غریب کی قبر طوس میں بھی بنے گی. دیبل رک گیا, مولا کس کی قبر بنے گی؟ کہا تیرے اس غریب امام کو مار دیا جائے گا, میری قبر بھی طوس میں بنے گی. جیسے یہ جملہ کہا دیبل نے, عورتوں کی طرف سے ایک عورت آئی, آ کے کہتی ہے دیبل مرثیے کو روک دے, معصومہ قم کو غش آ گیا. جب سے معصومہ نے سنا میرا بھائی عالم غربت میں مارا جائے گا تو معصومہ بے ہوش ہو گئی. میں نے معصومہ قم کے ہاتھوں کا جوڑا اور جوڑ کے کہا شہزادی
تو نے بھائی کی شہادت کی خبر سنی تو برداشت نہ ہوا، لیکن آ کے دیکھ کربلا کا میدان، حسین کا گلا، شمر کا خنجر، زینب آواز دے رہی ہے اے پسر سال، ارے میرا ماں جایا مارا جا رہا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔